بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 جولائی 1907۔ حضرت ام المومنین ماں صاحبزادگان و قارب و خدام 18 اگست بغرض تبدیلی احوا 4 جولائی 1907 کو لاہور کی طرف روانہ ہوئے اور 14 جولائی 1907 کو بروز اتوار 1 بجے دن کے بٹالہ میں واپس پہنچ گئے۔ اس واسطے حضرت اقدس ماں چند خدام کے 14 جولائی کی صبح کو بٹالے تک تشریف لے گئے تھے۔ کیونکہ گرمی کا موسم ہے، اس واسطے صبح سویرے 5 بجے کے قریب یہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ پالکی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سے عاشقانہ مزاج خدام پالکی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے بٹالے تک گئے۔ قریب 10 بجے کے آپ بٹالے میں پہنچے۔ بٹالہ کے شریف اور لائق تحصیلدار جناب رائے جسمل صاحب کا شکریہ ہے کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت اقدس تشریف لاتے ہیں اور چند گھنٹہ وہاں قیام کریں گے، تو انہوں نے اسٹیشن کے پاس ہی اپنے مکان کے متصل ایک عمدہ آرام کی جگہ مہیا کر دی۔ تحصیلدار صاحب خود بھی حضرت کے ملاقات کے واسطے تشریف لائے۔ اثناء گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ میں شہر سے باہر اسی جگہ رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اسی جگہ رہنا بہتر ہے، اسی جگہ رہنا بہتر ہے، کیونکہ شہر میں اکثر بیماری کا خوف ہوتا ہے اور گزشتہ موسم میں بٹالے میں بہت تعاون تھی، اور اگرچہ اب آرام ہے تاہم جائے امن نہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اصلاح عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب تک کہ اصلاح عمل نہ ہو یہ عذاب دور نہ ہوگا۔ پہلے پہل جب کہ تعاون سے بچنے کے واسطے ٹیکے کی تجویز کی گئی اور بڑے زور شور سے ہر جگہ ٹیکہ لگایا جاتا تھا، اس وقت ہم نے بھی ایک کتاب بنام کشتی نو لکھی تھی، جس میں ہم نے یہ بات ظاہر کی تھی کہ اس بیماری سے بچنے کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس وقت ایک انگریز اور ایک دیسی افسر جو کہ EAC تھا، ہر دو ٹیکہ لگانے کے واسطے قادیان میں آئے تھے۔ تب ہم نے اپنی کتاب کا ایک نسخہ اس کو بھیجا تھا، جس کو دیسی افسر نے پڑھ کر اس انگریز کو سنایا۔ اس کو سن کر انگریز نے کہا کہ سچ تو یہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے، باقی تو سب ہیلے ہی ہیں، اصل علاج یہی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں یہ باتیں کس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں، کیونکہ یہ آسمانی اور روحانی باتیں ہیں اور زمینی لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک لوگ اپنی اصلاح نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوتا رہے گا۔ خالی ان ظاہری ہیلوں سے کچھ نہیں بنتا، خواہ چوہوں کو مارا جائے، خواہ مچھروں کو اور خواہ کووں کو، جب تک کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف نہ جھکیں گے ان پر کس طرح رحم کیا جائے گا، ان پر کس طرح رحم ہو سکے گا۔ ایک گاؤں کے متعلق لکھا تھا کہ وہ بالکل ویران ہو گیا۔ پرانی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعاون کے بعض جگہ شہروں کے شہر بالکل تعاون نے بعض جگہ شہروں کے شہر بالکل ویران کر دیے، اور جب سب آدمی مر گئے تب یہ بیماری جانوروں پر پڑی، اور جب وہ بھی مر گئے تو پھر جنگل کے سانپوں پر پڑی اور وہ ہلاک ہو کر بالکل ویران رہ گیا۔ صدہا کوس تک آبادی کا نام و نشان مٹ گیا۔ خدا تعالیٰ کے رحم کے سوائے کہیں گزارا نہیں۔ جو لوگ درد دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، خدا تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرتا ہے اور ان کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا ہے کہ ابھی بیماری اس سے بھی سخت پڑنے والی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ سال وہ سختی آوے یا درمیان میں ایک سال نرم ہو کر پھر سختی دکھاوے۔ بہرحال آئندہ آنے والی تعاون گزشتہ سے بہت ہی سخت ہے، اور ایسا ہی مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ایک سخت زلزلہ بھی آنے والا ہے۔ افسوس ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کی طرف خیال نہیں کہ خدا تعالیٰ کا عذاب کس طرح بھڑک رہا ہے۔ باوجود اس کے فریب اور چال بازیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں،
دنیا کی حرکت بے انصافی کی طرف ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے تحصیلدار صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آپ کے واسطے مکان کا عمدہ انتظام کیا اور ان کی شرافت کی تعریف کی۔ مرزا اکبر بیگ صاحب نے حضرت کی خدمت میں اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں ایک عمدہ خواب دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک شخص محمد حسین نے فوراً جگا دیا۔ حضرت نے فرمایا جگانے والا کا وجود بھی خواب کا ایک جز ہوتا ہے اور اس کے نام میں اس خواب کے متعلق تعبیر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اگر خدا تعالیٰ کا منشا نہ ہو تو کوئی جگہ بھی نہیں سکتا، یہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مخدومی اخفیم شیخ رحمۃ اللہ صاحب بھی 11 بجے کی گاڑی پر شملے سے بٹالے پہنچ گئے تھے اور قادیان جانے کو تیار تھے، لیکن ایک آدمی نے اسٹیشن پر ان کی اطلاع کر دی تھی کہ حضرت صاحب اسی جگہ ہیں۔ وہ بھی حضرت کی خدمت میں تیسرے پیر تک حاضر رہے اور پھر لاہور چلے گئے۔ شیخ صاحب معصوم ولایت کا ذکر کرتے تھے کہ وہاں بعض چشمے ایسے عمدہ ہوتے ہیں اور سمندر کے کنارے بعض جگہ ایسی عمدہ ہوتی ہیں کہ چند روز اگر لوگ وہاں جا کر رہیں تو صحت بہت عمدہ حالت میں ہو جاتی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا صحت عمدہ شے ہے، تمام کاروبار دینی اور دنیاوی صحت پر موقوف ہیں، صحت نہ ہو تو عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ 21 جولائی 1907 ڈاکٹر عبدالحکیم نے حضرت کے متعلق جو الہام شائع کیا ہے اس کا ذکر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اب آخری فیصلے کی تقریب پیدا کر دی ہے۔ برائن احمدیہ کے آخر میں وحی الہی درجہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، سورہ فتح آیت 2، وہ یہی فتح ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایسے امور ظاہر کرے گا کہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب آخری فیصلہ ہے۔ ایک دوست نے عرض کی کہ حضور کا ایک پرانا الہام ہے، لا تنقطع الاعداء الا بموت احد منہم، دشمن نہیں منقطع ہوگا مگر ان میں سے ایک کی موت کے ساتھ۔ یہ پرانا الہام ہے، ہمیں اس وقت یاد نہیں کہ یہ الہام کہیں چھپا ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے، مگر جھوٹا ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، سچا پہلے ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ریس کر کے جھوٹے بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے دعوے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے اس طرح خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہو، مگر ہمارے دعوے کے بعد چراغ دین اور عبدالحکیم اور کئی دوسرے ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص کا خط پیش ہوا کہ میں کئی جگہ گیا تھا اور میں نے آپ کی جماعت کے آدمیوں کو نماز کی بروقت پابندی میں اور باہمی اخوت کے شرائط کی پابندی میں قاصر پایا۔ فرمایا اصلاح ہمیشہ رفتہ رفتہ ہوتی ہے، بعض مستعجل لوگ ہیں جو نکتہ چینی پر جلدی کرتے ہیں۔ اخلاص اور ثبات قدم خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے اور اس سلسلے میں داخل ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داخلے کے فضل کی توفیق پائی اور ثبات قدم اور اخلاص کی توفیق حاصل کرنے کے واسطے ہنوز وہ منتظر ہیں۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت کو دیکھے، کیا وہ جس دن اس سلسلے میں داخل ہوا اس دن اس کی حالت وہ تھی جو آج اس کی ہے۔ ہر ایک آدمی رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے اور کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں۔ گھبرانا نہیں چاہیے اور اصلاح کے واسطے کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے بھائی کو حقارت سے نہ دیکھو بلکہ اس کے واسطے دعا کرو، اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو بلکہ اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے نماز میں لذت نہیں آتی۔ فرمایا موت کو یاد رکھو، یہی سب سے عمدہ نسخہ ہے۔ دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی اصل جڑ یہی ہے کہ اس نے موت کو بھلا دیا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی باتوں میں بہت تسلی نہیں پاتا، لیکن جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر طول عمل پیدا ہو جاتا ہے، وہ لمبی لمبی امیدوں کے منصوبے اپنے دل میں باندھتا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جب کشتی میں کوئی بیٹھا ہو اور کشتی غرق ہونے لگے تو اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کیا ایسے وقت میں انسان گناہ گاری کے خیالات دل میں لا سکتا ہے؟ ایسا ہی زلزلہ اور طاعون کے وقت میں چونکہ موت سامنے آ جاتی ہے، اس واسطے گناہ نہیں کر سکتا اور نہ بدی کی طرف اپنے خیالات کو دوڑا سکتا ہے۔ پس اپنی موت کو یاد رکھو۔ ایک دوست نے عرض کی کہ مخالفین نے ہم کو سلام کہنا چھوڑ دیا۔ فرمایا تم نے ان کے سلام سے کیا حاصل کر لینا ہے؟ سلام تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو۔
خدا تعالیٰ کا سلام وہ ہے جس نے ابراہیم کو آگ سے سلامت رکھا، جس کو خدا کی طرف سے سلام نہ ہو، بندے اس پر ہزار سلام کریں اس کے واسطے کسی کام نہیں آ سکتے۔ قرآن شریف میں آیا ہے سلام قولا من رب الرحیم، یاسین آیت 59۔ ایک دفعہ ہم کو کثرت پیشاب کے باعث بہت تکلیف تھی، ہم نے دعا کی، الہام ہوا السلام علیکم، اسی وقت تمام بیماری جاتی رہی۔ سلام وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو، باقی سب رسمی سلام ہے۔ ایک شخص نے حضرت کے خدمت میں ایک فقہی مسئلہ پیش کر کے درخواست کی کہ اس کا جواب صرف قرآن شریف سے پیش کیا جاوے۔ حضرت نے فرمایا متقی کے واسطے مناسب ہے کہ اس قسم کا خیال دل میں نہ لاوے کہ حدیث کوئی چیز نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ گویا قرآن کے مطابق نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں مرتد ہونے کے قریب جو خیالات پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک خیال حدیث شریف کی تاخیر کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کاروبار قرآن شریف کے ماتحت تھے۔ اگر قرآن شریف کے واسطے معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن رسول پر کیوں اترتا؟ یہ لوگ بہت بے ادب ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ کو رسول کا درجہ دیتا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ قرآن شریف اسی پر نازل ہوا ہے۔ یہ بڑی گستاخی ہے کہ ایک چکڑالوی مولوی جو معنی قرآن کے کرے اس کو مانا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے رسول پر جو معنی نازل ہوئے ان کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو انسانوں کو اس امر کا محتاج پیدا کیا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رسول معمول مجدد ہو، مگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر ایک رسول ہے، اور اپنے آپ کو غنی اور محتاج، غنی اور غیر محتاج قرار دیتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے۔ ایک بچہ محتاج ہے کہ وہ اپنے والدین وغیرہ سے تکلم سیکھے اور بولنے لگے، پھر استاد کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھے، جائے استاد خالی است۔ چکرالوی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ کیا قرآن محتاج ہے؟ اے نادانو، کیا تم بھی محتاج نہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح بے احتیاج ہو؟ قرآن تمہارا محتاج نہیں، پر تم محتاج ہو کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور سیکھو۔ جبکہ دنیا کے معمولی کاموں کے واسطے تم استاد پکڑتے ہو تو قرآن شریف کے واسطے استاد کی ضرورت کیوں نہیں؟ کیا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی قرآن پڑھنے لگے گا؟ بہرحال معلم کی ضرورت ہے۔ جب مسجد کا ملا ہمارا معلم ہو سکتا ہے تو کیا وہ نہیں ہو سکتا جس پر خود قرآن شریف نازل ہوا ہے؟ دیکھو، قانون سرکاری ہے، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے واسطے بھی آدمی مقرر ہیں، حالانکہ اس میں کوئی ایسے معارف اور حقائق نہیں جیسے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے انوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بجز نور اتباع خدا تعالیٰ کو بھی پہچاننا مشکل ہے۔ شیطان اسی واسطے ہے کہ اس کو نور اتباع حاصل نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا میں رہے۔ متقی کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو محبت کے نگاہ سے دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ عمل تھا۔ 25 جولائی 1907۔ فرمایا میں تعجب کرتا ہوں کہ آج کل بہت لوگ فقیر بنتے ہیں مگر سوائے نفس پرستی کے اور کوئی غرض اپنے اندر نہیں رکھتے، اصل دین سے بالکل الگ ہیں۔ جس دنیا کے پیچھے عوام لگے ہوئے ہیں اسی دنیا کے پیچھے وہ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ توجہ اور دم کشی اور منتر جنتر اور دیگر ایسے امور کو اپنی عبادت میں شامل کرتے ہیں جن کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف دنیا پرستی کی باتیں ہیں۔ اور ایک ہندو کافر اور ایک مشرک عیسائی بھی ان ریاستوں اور ان کی مشق میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے بلکہ ان سے بڑھ سکتا ہے۔ اصلی فقیر تو وہ ہے جو دنیا کی اغراض فاسدہ سے بالکل الگ ہو جائے اور اپنے واسطے ایک تلخ زندگی قبول کرے، تب اس کو حالت عرفان حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک قوت ایمانی کو پاتا ہے۔ آج کل کے پیرزادے اور سجادہ نشین نماز جو اعلیٰ عبادت ہے اس کی تو پرواہ نہیں کرتے، یہ ایسی جلدی جلدی ادا کرتے ہیں جیسے کوئی بگار کاٹنی ہوتی ہے، اور اپنے اوقات کو خود تراشیدہ باتوں میں لگاتے ہیں جو خدا اور رسول نے نہیں فرمائیں۔ ایک ذکر اللہ بنا ہوا ہے جس سے انسان کے پھیپڑے کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ بعض آدمی ایسی مشقوں سے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کو جاہل لوگ ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رضامندی کی جو راہیں خود ہی مقرر فرما دی ہیں وہ کچھ کم نہیں۔ خدا تعالیٰ
ان باتوں سے راضی ہوتا ہے کہ انسان عفت اور پرہیزگاری اختیار کرے، صدق و وفا کے ساتھ اپنے خدا کی طرف جھکے، دنیاوی قدورتوں سے الگ ہو کر تبتر اللہ اختیار کرے۔ خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر اختیار ہے، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نماز انسان کو منزہ بنا دیتی ہے۔ نماز کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے اپنا دھیان خدا تعالیٰ کی طرف رکھے۔ یہی اصلی مدعا ہے کہ جس کو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف میں فرمایا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی قدرتوں میں فکر کرتے ہیں۔ ذکر اور فکر ہر دو عبادت میں شامل ہیں۔ فکر کے ساتھ شکر گزاری کا مادہ بڑھتا ہے۔ انسان سوچے اور غور کرے کہ زمین اور آسمان اور ہوا اور بادل، سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب انسان کے فائدے کے واسطے خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ فکر معرفت کو بڑھاتا ہے۔ غرض ہر وقت خدا کی یاد میں اس کے نیک بندے مصروف رہتے ہیں۔ اس پر کسی نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ آج کل کے لوگوں میں صبر نہیں، جو اس طرف جھکتے ہیں وہ بھی ایسے مستعجل ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر ایک دم میں سب کچھ بنا دیا جائے، اور قرآن شریف کی طرف دھیان نہیں کرتے کہ اس میں لکھا ہے کہ کوشش اور محنت کرنے والوں کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ تمام تعلق مجاہدے پر موقوف ہے۔ جب انسان پوری توجہ کے ساتھ دعا میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وہ آستانہ الہی پر آگے سے آگے بڑھتا ہے، تب وہ فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔